بن جا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور جب آستانوں کی بات آتی ہے، ان کے تقدس کی بات آتی ہے، ان کی عزت و حرمت کی بات آتی ہے، تو صرف ایک ہاشمی نہیں، خاندان نبوت کا بچہ یہ بولتا نظر آتا ہے کہ خاندان قطب ربانی وہ عظیم خاندان ہے کہ جس نے بھارت میں آ کر کے میرے مولی سے آلہ غوث الہند رقیب الاولیاء امیر مسعود قطب ربانی نے وہ عظیم کارنامہ انجام دیا۔ آپ نے دین متین کی وہ عظیم خدمات انجام دی۔ آپ سے کسی نے پوچھا سرکار بتائیں ولایت کسے کہتے ہیں، کیا جو کرامت بتائے وہ ولی ہوتا ہے؟ آپ نے دو ٹوک جملوں میں جواب ارشاد فرمایا کہ سنو سائل، ولی کا کام صرف کرامت دکھانا نہیں ہوتا، ولی معیار کرامت سے نہیں پہچانا جاتا، استقامت فی الدین جس کے پاس ہو وہ اللہ کا ولی بنا کرتا ہے۔ جس کے پاس دین کی مضبوطی ہو، تفقہ فی الدین پر کمانڈ جسے حاصل ہو، وہ اللہ کا ولی بنا کرتا ہے۔ اللہ کا ولی اتنی آسانی سے کوئی نہیں بن جاتا، چلے کر لینے سے کوئی ولی نہیں بن جاتا، تسبیحات گھما لینے سے کوئی ولی نہیں بن جاتا، پنج وقتہ صرف نماز ادا کر لینے سے کوئی ولایت کے درجے پر نہیں پہنچتا۔ میرے جد کریم کی ظاہری عمر پاک 111 سال، کتنی؟ 111 سال، 111 سال کی طویل عمر پاک جس کی ہو، بتاؤ زندگی میں انسان جب زندہ رہنا چاہتا ہے تو اسے کھانے کی ضرورت ہے، انسان زندہ رہنا چاہتا ہے اسے مشروب کی ضرورت ہے، انسان زندہ رہنا چاہتا ہے اسے ہر چیز کی ضرورت ہے جو اس کی زندگی کے لیے ضرورتیں مہیا ہیں۔ لیکن میرے جد کریم کی وہ عظیم شان ہے کہ آپ نے کل 111 سال کی عمر پاک میں جو چیز آپ نے استعمال فرمائی، جو چیز آپ نے تناول فرمائی، 27 سیر جو اور 16 رتن پانی کا استعمال صرف پوری زندگی میں آپ نے فرمایا۔ بقیہ جو کچھ بھی آپ کے پاس تھا آپ نے خلق خدا میں صدقات اور خیرات میں اسے لٹا دیا، اور ایک دور میں شانہ زندگی بسر کر کے ایک گوشے میں بیٹھ کر کے کالیت کے سامراجیہ کو جس نے ملیامنٹ کر کے روپ سندری کی عزت کو جس نے 18 سال کی عمر میں بچایا، اس ذات کا نام قطب ربانی ہے۔ کون قطب ربانی؟ جس نے بھوکا کو کھانا کھلایا ہو۔ کون قطب ربانی؟ جس نے بیواؤں کی عزت کو عوام میں عام کیا ہو۔ کون قطب ربانی؟ جس نے یتیموں پر دست شفقت پھیرا ہو۔ کون قطب ربانی؟ جس نے ایک نگاہ ڈال دی مردوں کو زندگی عطا کر دی ہو۔ کون قطب ربانی؟ جس نے کارنٹا جیسی جنگلستان والی جگہ پر رہ کر کے خلق خدا کی ایسی پاسداری اور ایسی رہبرانہ شان کے ساتھ زندگی بسر کی ہو کہ ایک ہوٹ پانی کے اندر اور ایک ہوٹ پانی کے باہر رہ کر کے جس نے حق حقوق کی ضرب لگائی ہو، اس ذات کا نام قطب ربانی ہے۔ تبھی تو ہم طرف کر کہتے ہیں فلک کے ستاروں میں تارا قطب، خاندان رسالت میں ہمارا قطب، قطب ربانی محبوب سبحانی ہے، یہ ہماری عزت و آبرو کی نشانی ہے۔ یہ عرض کرتا ہے ہاشمی مستانہ آپ کا، کیا مبارک ہے سرکار آستانہ آپ کا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کرامت معیار ولایت نہیں ہوتا بلکہ استقامت فی الدین یہ کرامت ہے، یہ ولایت کی نشانی ہے۔ دادا قطب ربانی کا 687واں یہ عرس پاک اور اس میں عوام کا ہجوم لائیو کے مبارک بات ہے، اور یہ ایک عرصہ دراز سے ایسا سنگم ہے، ایسے لوگ
जहां दुनिया भर में घूम करके आने वाले साइंस जिस पर रिसर्च कर रही हो कि इंसान की बॉडी में कितने जरासीम ऐसे होते हैं कि जिसका इलाज डॉक्टर के पास न हो। कुछ बीमारियां ऐसी लाइलाज होती हैं, मानो जैसे कैंसर फॉर एग्जाम्पल, कि इसका इलाज दुनिया के अतिबा न कर सके, दुनिया के हुक्मा न कर सके। ऐसे मरीजों को मैंने सरकार कुतुब रब्बानी के दर से शिफायाबी हासिल करते हुए देखा। बेशक, सुभान अल्लाह। ये सुना नहीं, ये देखा मैं बता रहा हूं, और कहीं दूर की बात नहीं। जिस जगह में रहता हूं अंग्रेज की सरजमीन पर, वहां की यह हकीकत मैं आपके सामने बता रहा हूं। ऐसा मर्द लाहिक हो, डॉक्टर जिसे पॉजिटिव बता दे और डॉक्टर ये फैसला कर दे, अपनी कलम से वो साइन कर दे कि अब ये नाइलाज हो चुका है। खुदा की इज्जत और जलालत की कसम खाना खुदा में खड़ा होकर के बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात अर्ज करता हूं। मेरे छोटे भाई सैयद जलालुद्दीन कुतुबी भी मस्जिद में हाजिर हैं और लेकर के जाने वाले दादा के दरबार में उस मरीज को यही मेरे भाई हैं जो वहां तक लेकर के गए हैं। और उसके बाद पलट करके जब सरकार के आस्थाने से वो मरीज आता है, बाद में फिर एक मर्तबा रिपोर्ट किया जाता है, डॉक्टर खुद हैरत में है कि यार माजरा क्या है। 10 दिन पहले रिपोर्ट आ रहा है कि भाई ये लाइलाज है, और 10 दिन के बाद ये कौन से हकीम के पास जाकर के आया है, ये कौन से डॉक्टर से मिल करके आया है कि पूरे केस का नक्शा जिसने पलट करके रख दिया, उस जात का नाम कुतुब रब्बानी है, उस जात पाक का नाम कुतुब रब्बानी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 18 साल की जवानी में जिसकी रग़बत दुनिया की तरफ ना हो, बल्कि हकीकत तो यही है ना, आज हम दुनिया में नफ्सा नफ्सी के दौर में जी रहे हैं। एक दूसरे की खींचातानी में हम लगे हुए हैं, एक दूसरे को कोसने पर, टॉर्चर करने पर हम लगे हुए हैं, भाई भाई का हक गसब करने पर लगा हुआ है, एक दूसरे के साथ तनासुब बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे पुरफतन दौर में अगर हमें इज्जत चाहिए तो ये आस्थानों से हमें मिलेगी, वकार चाहिए तो आस्थानों से हमें मिलेगा, अगर हमें बुलंद पाएगी चाहिए तो आस्थानों से जुड़ने से हमें मिलेगी। अगर हम दुनिया में रुसवाई नहीं चाहते, अगर हम दुनिया में अमन व अमान चाहते हैं, तो भी वक्त है कि हम सरकार के बेटों के दामन से वाबस्ता हो जाएं। तो जो इज्जतें हमारी पामाल हो रही हैं, वो इज्जतें हमारी पामाल न होंगी। जो रुसवाइयां आज हमें हो रही हैं, वो रुसवाइयां हमें न होंगी। इसलिए कि मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ये वो लोग हैं जो सफेद तार से मिटाए नहीं जा सकते, बल्कि इनका नक्शे कदम जिस जगह पड़ जाता है, कयामत तक अल्लाह व रहमत व नूर की बारिशें नाज़िल फरमाने लग जाता है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। अब मैं आपको बताऊं, कारण मुक़द्दसा मेरे ख्याल से सभी लोगों ने हाजिरी दी होगी, इसलिए कि बिल्कुल 50-55 किलोमीटर की दूरी पर है। आप में से हर खासो आम वहां पहुंचे होंगे, और मैं भी आपको दावत दे रहा हूं कि आप जरूर तशरीफ लाएं सरकार के संदल पाक के मौके पर, और उससे पाक की तकरीबात में, जहां लोग बनाओं में मुब्तला हो जाते हैं, जहां लोग शैतानों की मजमे में जाकर के फंस जाते हैं, जहां लोगों को कहीं छुटकारा नहीं मिलता, फिर ऐसे दरबारों से जब वो लोग लगा लेते हैं, तो अल्लाह वाले एक निगाहे करम डाल करके इनकी दिल की दुनिया के नक्शे को पलट दिया करते हैं। ये ऐसे आस्थाने हैं। दादा कुतुब रब्बानी जिस जगह पर खड़े होकर के आप अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत फरमाते थे, इबादत जब आप करते तो आपका ये मामूल रहा पूरी जिंदगी, और हर वली का ये मामूल रहा कि वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, फना फिल्ला होकर के वो अल्लाह की बारगाह में इबादत किया करते हैं, फना फिर रसूल होकर के वो रसूल से
محبت، اور محبت یہ صرف عام لفظ ہو گیا نا، عشق کی چرم سیما جو کراس کر جاتے ہیں تو پھر اللہ انہیں ولایت کا تاج عطا فرما دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں ولایت عظمیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ انہی بابرکات ذات میں ایک ذات ہے جلال الدین جائے جہانیہ جہاں گشت اوج بخارا پاکستان میں، جس کا مزار پاک ہے۔ یہ میرے جد کریم مولوی سے اعلیٰ امیر مسعود دادا قطب محمود سہروردی شیرازی الحسینی نجیب الطرفین سادات کے مرشد ہیں۔ اب یہ مرشد بھی کیسا ہے دیکھو، آج مرید پیر کو ملنے جاتا ہے، بولو جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ ہم اپنے مرشدوں سے ملنے جاتے ہیں۔ ایک ایسا مرید ہے، ایسا خلیفہ ہے جسے مرشد ملنے آ رہا ہے، اور صرف ملنے نہیں آ رہا، اس جگہ پہ جب آتا ہے تو 40 روز تک اس جگہ پہ بیٹھ کر کے چلا کشی کرتا ہے اور آپ کو دعائیں عطا فرماتا ہے اور کہتا ہے محمود تو نجیب الطرفین سادات ہے، اور سن اللہ کے رسول نے تجھے دنیا میں قبول فرما لیا ہے، آج سے تم صرف محمود نہیں بلکہ قطب ربانی کے خطاب سے نوازا جاتا ہے۔ اور سنو، جب تک تمہارا خاندان یہاں آباد رہے گا اللہ تعالیٰ قرب و جوار میں رحمتیں نازل فرمائے گا، قرب و جوار میں اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ہم نے دیکھا، بڑوں سے سنا، آپ نے بھی دیکھا حالات کیسے بدلتے رہے۔ 2002 کس نے نہیں دیکھا؟ جس نے دیکھا وہ ابھی تک بھلا نہیں پایا۔ الحمدللہ ایسے پرفتن دور میں سرکار قطب ربانی کی روحانی سرپرستی میں آپ کی اولاد جہاں بسی ہے وہاں کسی کا بال تک ٹکا نہیں ہوا، چاروں طرف آداء کی لشکر کے لشکر رہتے ہیں، بیچ میں سرکار قطب ربانی کا خاندان آباد ہے۔ یہ صرف کرم ہے مدینے والے سرکار کے اس بیٹے کا جس نے قطبیت کی چادر اوڑھ کر درویشانہ زندگی بسر کر کے ایک جگہ بیٹھ کر کے خلق خدا کی پاسداری اور رہنمائی کی، اس ذات کا نام قطب ربانی ہے۔ آپ عبادت جس جگہ پہ کرتے تھے آج مٹی پر قدم پڑتا ہے، نشان بنتا ہے اور مٹ جاتا ہے۔ خدا کی قسم کارنٹا میں بی بی کا چلے کے نام سے جو جگہ مشہور ہے، آج بھی جہاں جھرنا بہتا ہے آپ جا کر کے دیکھیں، دادا قطب ربانی کے قدم پاک کے نشان آج بھی پتھر میں جذب ہیں۔ پتھر نے اپنے سینے میں اپنی چھاتی میں جس کے قدم مبارک کے نشان کو جذب کر رکھا ہے، اور ایسا جلال و ہیبت والا یہ ولی کامل کہ کانیے کا جب راج تھا اور برہمن اس کے یہاں وزیر داخلہ تھا، اب اس کی ایک بیٹی روح سندری، اب اتنی حسن کی وہ ملکہ، جب بادشاہ کا دل اس پر فریفتہ ہوا اور کہا کہ میں شادی کروں گا تو تیری بیٹی سے، اب راجے مہاراجاؤں کے یہ طریقے رہا کر رہے ہیں پہلے سے کہ وہ جب کوئی اچھی چیز دیتے تو اس پر قبضہ کرنے کی بیجا کوشش کرتے۔ برہمن نے کہا کہ ضرور میں آپ کی بارگاہ کا وزیر ہوں مگر یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کاشت میری تم سے اونچی ہے، تم بادشاہ ضرور ہو مگر یہ ممکن نہیں ہے، یہ شک نہیں ہے کہ یہ ہو جائے۔ تو ظلمت جس چیز کو وہ چھیننا چاہتا تھا، سرکار قطب ربانی کی بارگاہ میں آپ کی عدالت پاک میں جب یہ فیصلہ پہنچا، آپ نے فرمایا گھبرانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، اب جا تیری بیٹی کی عزت کو بچانے کے لیے رسول مختار کا بیٹا کافی ہے، رسول مختار کا بیٹا کافی ہے۔ کل بھی سادات نے عزتیں بچائی ہیں، اب بھی سادات عزتیں بچا رہے ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ جب تک رسول ہاشمی کا خاندان اس دار فانی پر زندہ ہے مولا قیامت نمودار نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں آپ نے اس کی عزت کو صرف بچایا ہی نہیں بلکہ اسے کلمہ طیبہ پڑھا کر کے داخل اسلام فرمایا، اور فرمایا بیٹا اب تو روح سندری نہیں، تیرا نام میں کنیز فاطمہ رکھتا ہوں، اور صرف اتنا نہیں، صرف نام رکھ کر کے سن، ایسا نہ ہو کہ صرف تیرے پیر کو لوگ قیامت تک یاد رکھیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ صرف
باقی رہے گا. تجھے میں اس کنویں کے اندر اتارتا ہوں اور ایک بشارت دیتا ہوں کہ جو تیری اس کنویں کا پانی جو باہر کی عورت آ کر کے جس کے اولاد نہ ہوتی ہو تیرے صدقے میں وہ دعا کرے گا اور تیری کنویں کا پانی پیے گا, اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ عطا فرما دے گا. تو اللہ والے ایک نگاہ کرم سے دنیا میں لوگوں کی کایا پلٹ دیتے ہیں. تو یہ وہ عظیم آستانہ ہے اور آستانے سارے عظیم ہوتے ہیں. اللہ والوں سے جڑ جائیے, ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیے. جو کام ہم اپنی طاقت سے نہ کر سکیں, جو کام ہم اپنی عقل و فراست سے نہ کر سکیں, جو کام ہم خاندانی وجاہت کی بلبوتے پر نہ کر سکیں, جو کام ہم سورس کی بنیاد پر نہ کر سکیں, جو کام ہم اعلیٰ ٹیم رکھ کر کے نہ کر سکیں, جو کام ہم ایک کمیونٹی ہو کر کے نہ کر سکیں, جو کام ہم ایک ہو کر کے نہ کر سکیں, وہ کام کا فیصلہ اگر ہم آستانوں پر چھوڑ دیں, ایک نگاہ کرم ہو جائے تو ہماری دنیا کی کشتی پلٹ کر کے ساحل نجات سے لگ سکتی ہے. بس یقین ہونا چاہیے, دل پر دلدار کے ہر وقت نظر رہتی ہے, ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا. جو کچھ میں نے بیان کیا سب سے پہلے مولا مجھے اس پر عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے, آپ سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے.